بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، زبان کی آفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چوتھی آفت ہے بحث و مباحثہ اور مناقشہ کرنا۔ اس کے لیے عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، المراء، الجدال۔ مرا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت کسی دوسرے کی بات میں نقص اور غلطی کا اظہار کرتا رہے، کسی بھی اعتبار سے، کبھی اس کے الفاظ میں، کبھی اس کے معانی میں، کبھی اس کی گفتگو کے گرامر میں، کبھی اس کی نیت پر حملہ کرے اور یہ کہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے، مگر اس بات سے آپ کی مراد صحیح نہیں معلوم ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد پوشیدہ ہوگا وغیرہ۔ کسی بھی اعتبار سے سامنے والے کی گفتگو میں نقص و عیب نکالنا المرا میں داخل ہے، جس کی مذمت اور ممانعت آئی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی بڑا ہو اور اپنے چھوٹوں کی اصلاح کے واسطے اور ان کی تربیت کے واسطے غلطیاں بتاتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مزاج ہو جائے کہ ہر کسی شخص سے اس کی کسی بھی گفتگو کے اندر بحث کرنا اور ہر جگہ اپنا بڑاپن اور اپنی قابلیت دکھاتے رہنا، یہ المراء ہے جس کی کتاب و سنت میں مذمت آئی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے یا خود سے کسی بحث و مباحثے میں مبتلا ہوتا ہے یا اس کے سامنے کسی شخص نے کوئی بات کہی، تو اگر وہ بات حق ہے تو خود ہمیں قبول کر لینا چاہیے بغیر کسی بحث و مباحثے کے، اور اگر وہ بات باطل ہے، حق نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا دین سے تعلق ہے اور اتنا تعلق ہے کہ اس کی اصلاح کرنا اور اس کی درستگی کرنا ضروری ہے، خاموش رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر دعوت کی جو حکمت ہے اور نصیحت کی جو حکمت ہے، یعنی نرم انداز سے، سلیقے سے، سامنے والے کی تذلیل کے بغیر، تکرار اور بحث کی نوبت آئے بغیر اچھے اسلوب میں بتا دینا چاہیے کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی باتیں بڑھتی جائیں گی، بحث مباحثہ ہوتا جائے گا، یہ خود ایک مستقل زبان کی آفت ہے جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا اندر نقصان ہوتا رہتا ہے آدمی کو۔ اور دوسرا لفظ ہے الجدال۔ اس کا مفہوم ہے دوسرے شخص کو خاموش اور لاجواب کرنے کا ارادہ کر کے اس پر جہالت کا اور غباوت یعنی کم ذہن ہونے کا اور ناواقف ہونے کا الزام لگانا اور ایسے القاب سے اسے رسوا کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک برائی ہے۔ اس کا سبب اپنی قابلیت اور برتری کے اظہار کا جذبہ اور دوسرے کو نیچا اور گھٹیا دکھانے کا شوق ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ کسی کی غلطی پہ تنبیہ کر رہا ہے اور طریقہ ایسا اختیار کرتا ہے جس سے اپنی برتری اور اپنی
تعلی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے، اور سامنے والے کی تحقیر تنقیص ٹپکتی ہوئی۔ ایسے جذبات کے وقت بھی سکوت اختیار کر لینا بہتر ہے، یعنی خاموش ہو جانا چاہیے، بشرطے کہ خاموش ہونا گناہ نہ ہو۔ یعنی بعض مرتبہ کسی غلطی پر خاموشی اختیار کرنا گناہ کی بات ہوتی ہے، تو اس وقت میں تو جو عالم ہے، جو علم رکھنے والا ہے، اسے صحیح بات بتانا پڑتا ہے تو وہ بتائے، لیکن ایسا انداز نہ ہو جس سے سامنے والے کی تذلیل ہو اور وہ اپنے آپ میں بے عزتی محسوس کرے، بلکہ انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے اور ہماری خیر خواہی کی بات کر رہا ہے، اس لیے مان لینا چاہیے۔ ہمیشہ خلوص اور احترام اور عزت کو ملحوظ رکھ کر غلطی بتائی جاتی ہے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے اور آدمی قبول کرتا ہے۔ جب بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بحث مباحثے کی نوبت آ گئی اور حالانکہ ہم اچھی بات بتانے جا رہے تھے، تو آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے یہی ہوا کہ ہم نے کچھ اپنی بڑائی دکھانے کی کوشش کی، اپنی قابلیت جتانے کی، اور سامنے والے کی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ ایسے ہی وقت میں بحث مباحثے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں عام مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث و مباحثہ مت کرو اہل کتاب سے مگر یہ کہ عمدہ طریقے پر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مباحثہ فرمائیے عمدہ طریقے پر، یعنی ضرورت پر نرمی سے، شفقت اور حسن خطاب کے ذریعے مناظرہ کیجیے۔ معلوم ہوا کہ دین پھیلانے کا طریقہ اظہار قابلیت کا نہیں، اظہار شفقت و خیر خواہی کا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دیا تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک خاص محل بنایا جاتا ہے، اور جو شخص ناحق پر ہونے کی وجہ سے جھگڑا ترک کر دیا تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد اگر گمراہ ہوئی ہے تو جھگڑے اور تکرار ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو اس امت کی عوام ہی نہیں، علماء کا ایک بڑا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ اسے دین کی بڑی خدمت سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بحث مباحثوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور لغو و لایانی میں اور غیر ضروری، غیر نتیجہ خیز بحثوں میں مبتلا ہونے سے بچائے، جس کے پیچھے ہمیشہ اپنے کو جتانے کا مقصد کار فرما ہوتا ہے، سامنے والے کی خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی اکثر و بیشتر۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔